سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 61۔ الحمدللہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً وہ قیامت کی علامت ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، بس ہرگز تو اس میں شک نہ کر۔ وَاتَّبِعُونِ، اور میری ہی پیروی کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور ہرگز راستے سے ہٹا نہ دے تمہیں شیطان۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں گزشتہ درس میں سورۃ زخرف کے چھٹے رکوع کا آغاز ہوا تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کی یہاں وجہ یہ پیش آئی کہ مشرکین عرب نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر اعتراض کیا اور قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق انہوں نے ایک سوال اٹھایا۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم بھی اور تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اس پہ وہ سوال اٹھانے لگے کہ جناب سارے ہی وہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ جہنم میں جائیں گے، تو جہاں ہمارے بت جہنم میں جائیں گے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی ہے، تو ان کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ اس میں بھی وہ سوال کرنے لگے کہ جناب اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت میں بھلائی نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھلائی کہاں سے ہوگی؟ تو ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب قرآن کریم میں اس جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا، یہاں بھی اللہ پاک نے جواب ارشاد فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عزیر علیہ السلام ہو یا ایسی مقدس ہستیاں جو لوگوں کو اللہ کی توحید کی تعلیم دیتی گئی، اگر لوگوں نے ان کو معبود بنا بھی لیا ہے تو ان کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے پہلے ہی جنت کے وعدے ہو چکے، لہذا اس سے مراد یا تو وہ بے جان مجسمے مورتیاں اور بت ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کو ان کی بے بسی دکھانے کے لیے ان کے ساتھ ہی جہنم میں ڈالا جائے گا۔
یا اس سے مراد وہ زندہ لوگ ہیں جو خود لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ہماری عبادت کرو، ہمیں سجدے کرو، ہمارے سامنے جھکو، یہ وہ لوگ مراد ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، بزرگان دین ہوں، اگر کوئی شخص ان کی درگاہوں پہ، ان کے آستانوں کو، ان کی مزاروں کو جا کے عبادت گاہ بناتا ہے، سجدہ گاہ بناتا ہے، تو اس میں قصوروار وہ بندہ خود ہے۔ اللہ کے نبی، صحابہ یا اولیاء اللہ، بزرگان دین وہ اس کے قصوروار نہیں۔ ان کی تعلیمات تو ہمیشہ توحید کی تعلیمات ہی رہی ہیں۔ وہ تو یہی سبق اور درس دیتے گئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے والوں نے، اللہ بنانے والوں نے یا اللہ کا بیٹا بنانے والوں نے کیوں بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ کی قدرت سے اللہ نے اپنی شان، اپنے قدرت کی شان دکھاتے ہوئے اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ کر سکتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، تو وہ چاہے تو ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو ماں باپ کے ملاپ کے باوجود اولاد پیدا نہ ہو۔ یہ ساری قدرتیں کس کو حاصل ہیں؟ اللہ رب العالمین کو حاصل۔ اللہ پاک فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ کوئی نہ تو اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ ان ہوا الا عبد، وہ ہمارے بندے ہیں، وہ ایک بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا عبد ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انعمنا علیہ، ہم نے اس کے اوپر احسان کر دیا۔ عام بندہ نہیں، خاص بندہ ہو گیا، لیکن ہے بندہ ہی، وہ الہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا جز اور حصہ نہیں ہے، وہ ثالث الثلاثہ نہیں ہے، وہ عبد ہے، عبد، اللہ کا بندہ۔ اور فرمایا ہم نے اس بندے کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دی۔ اللہ پاک فرماتے تم اس پہ تعجب کر رہے کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ فرمایا ہمیں تو ایسی قدرت حاصل ہے، ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تم انسانوں میں سے ہم فرشتے پیدا کر دیں۔ اللہ پاک اس پہ بھی قادر ہے، زمین پہ انسان سے انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ انسان سے فرشتے پیدا کرتے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، کر سکتا ہے۔ فرمایا اگر تم اسی کو عبادت کے لائق بنا لیتے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر فرشتے تو سارے ہی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، پھر وہ سارے معبود ہو گئے۔ ایک تو شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور دوسری فرمایا انہ لعلم للساعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ علم کہتے ہیں، علم للساعہ، قیامت کے ساتھ جب یہ لفظ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے قیامت کی علامت اور نشانی۔ بعض حضرات فرماتے کہ انہ، وہ، اس وہ سے مراد کیا ہے؟ بعد نے لکھا ہے کہ وہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہی علامت ہے قیامت کی، کہ جو اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہی نشانی ہے کہ قیامت آئے گی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ انہ، وہ سے مراد قرآن کریم ہے، ضمیر کا مرجع قرآن کریم ہے، کہ قرآن کریم قیامت کی علامت ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قرآن کریم قیامت کا اعلان کرنے والا ہے۔
لیکن زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ کا خیال یہ ہے کہ انہو اس ضمیر کا مرجع اس وہ سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، چنانچہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اور ان احادیث کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ وہ احادیث متواتر ہیں۔ متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس حدیث کے راوی ہر دور میں اتنے لوگ ہوں کہ جن کے متعلق یہ گمان نہ ہو سکتا ہو کہ یہ سارے ہی لوگ جھوٹ پہ متفق ہو گئے، اتنی بڑی جماعت۔ ایک ہے کہ ایک حدیث کو روایت کیا کسی ایک بندے نے، پھر آگے کئیوں نے سن کے آگے بیان کیا، وہ آگے مشہور ہو گئی، یہ حدیث مشہور کہلاتی ہے۔ ایک ہے کہ ہر دور میں اکا دکا بندوں نے روایت کی، وہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ یہ احادیث کی قسمیں ہیں، اور ایک بڑی قسم حدیث کی یہ ہے کہ ہر دور کے اندر اتنی بڑی جماعت اس کو آگے نقل کرتی ہے کہ اس جماعت کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہے۔ ایک خبر ایسی ہے جو پھیل جائے، سارے لوگوں کی زبان پہ آ جائے، تو بندہ یقین کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ سارے تو نہیں جھوٹ بول، سارے تو نہیں غلط کہہ رہے۔ تو حدیث متواتر ہر دور میں صحابہ سے لے کر آج تک اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ ان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جھوٹ پہ متفق ہو گئے، اس کو کہا جاتا ہے حدیث متواتر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ میرا آپ کا قرآن و سنت کا بتایا ہوا عقیدہ ہے۔ ہمارے دل دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ مع جسم مع روح دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، آسمان پہ رکھا ہوا ہے، اور قیامت کے قریب جب اللہ کو منظور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ دنیا ظلم سے بھری ہوگی، دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو اسی طرح عدل سے بھر دیں گے، اور فرمایا صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی دنیا سے صلیب اور صلیب کے ماننے والے عیسائی سب ختم ہو جائیں گے، کوئی عیسائی نہیں رہے گا، کوئی یہودی نہیں رہے گا دنیا میں سوائے اسلام کے، اور کوئی مذہب دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی دنیا میں خنزیروں کے آج بڑے بڑے فارم موجود ہیں، لوگوں کو خنزیر کھلائے جاتے ہیں، حرام سمجھنے والوں کو بھی کسی نہ کسی انداز میں کھلائے جاتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دنیا سے خنزیروں کو بھی ختم کر دیں گے، بالکل صفایا ہو جائے گا، اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے، انہ لعلم الساعہ، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، یعنی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائے۔ دجال جو بہت بڑا فتنہ ہے، جس فتنے سے ہر نبی علیہ السلام نے آگاہ کیا، اور سب سے زیادہ اس کے متعلق آگاہی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اپنی امت کو۔ یہ فتنہ جب ظاہر ہوگا، اس فتنے کا قلع قمع بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرے، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام، فلا تمترن بہا واتبعون، آپ اس میں ہرگز شک نہ کریں، ہرگز شک نہ کریں اس میں۔ یہ مجھے اور آپ کو، ہر ایک قرآن پڑھنے والے کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ یقینی ہے،
اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور فرمایا واتبعون، آپ میری ہی اتباع کریں، میری پیروی کریں، میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی بات ماننا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ آج اگر ایک انسان اٹھ کے عقلی دلائل دینے شروع کر دیتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ کیسے زندہ ہیں، وہ آسمانوں پہ کیسے رہ رہے ہیں، وہ وہاں کھاتے پیتے کیا ہیں، تو اس قسم کے شبہات یہ قادیانی پیدا کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا نظریہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، وہ حیات مسیح کے منکر ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر احادیث میں جن کے متعلق آتا ہے کہ مسیح آئیں گے، اس مسیح سے کون مراد ہے؟ تو وہ پھر مرزا قادیانی کہتے ہیں وہ مسیح میں خود ہوں، میری بشارتیں دی گئی میں آ گیا۔ یہ اپنی جعلی اور جھوٹی دکانداری چلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو میرا آپ کا عقیدہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ حیات ہے، آسمانوں پہ موجود ہے، قیامت سے پہلے اللہ پاک ان کو دنیا میں بھیجیں گے، ہم اسی کی اتباع کریں گے، یہی سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ۔ اور فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان آپ کو اس سیدھے راستے سے دور نہ کرے۔ خیال کرنا شیطان تمہارا دشمن ہے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ آج میرے محترم دوستو، اس سے بڑی انسان کی بدقسمتی کیا ہوگی کہ وہ ماں سے زیادہ شفیق و مہربان رب کو چھوڑ کر شیطان جیسے دشمن کے ساتھ دوستی لگاتا ہے۔ آج شیطانی دوستیاں ہیں یہ ساری، کہ نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، گانے سننا آسان ہے، قرآن سننا مشکل ہے۔ آج یہ شیطانی دوستیاں ہی ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھنا سننا وہ آسان ہے، لیکن مسجد میں آ کر اللہ کے قرآن کو پڑھنا وہ مشکل لگ رہا ہے۔ یہ شیطان کی دوستیاں، بازار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، یہ شیطان کی دوستیوں کا اثر ہے۔ حالانکہ قرآن ہمیں بار بار متنبہ کر رہے ہیں، خیال کرنا وہ تمہیں راستے سے ہٹا نہ دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے محترم دوستو، آج مجھے اور آپ کو بھی دشمن کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے، دوست نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی عقل مند انسان دنیا میں اپنے دشمن پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ہم کتنے کم عقل اور کم بخت بن جاتے ہیں کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کے شیطان پہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں شیطانی گمراہیوں سے اور شیطانی اثرات سے وساوس سے محفوظ فرمائے۔ جو قرآن و سنت میں ہے اللہ مجھے آپ کو اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔